إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 تا 189. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب ایمان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں. القتلہ جو ہے یہ قتیل کی جمع ہے اور یہ فعیل بمعنی مفعول ہے. تمہارے لیے قصاص لینا مقتولین کا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد کا قصاص لیا جائے گا اور غلام کے بدلے میں غلام کا اور عورت کے بدلے میں عورت کا. ان الفاظ سے ظاہراً یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ مرد کے بدلے میں مرد قتل ہوگا اور عورت کے بدلے میں عورت قتل ہوگی، اور اگر عورت کسی مرد کو قتل کر دے گی تو وہ قصاص نہیں لیا جائے گا. یہ ظاہری معنی اور مفہوم محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک ظلم روا رکھا جاتا تھا، اس کو روکنا ہے. اور وہ ظلم یہ تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے قاتل کی بجائے اور بہت سارے لوگوں کی جان لے لیتے تھے. ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ اگر کسی طاقتور قبیلے کی عورت جو ہے وہ کسی مرد کو دوسرے کو قتل کر دیتی ہے تو وہ عورت سے قصاص نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں کسی مرد سے قصاص لیتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں روا تھیں. مثلا اگر کسی نے غلام نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ غلام کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کا جو ہے نا وہ قصاص کا تقاضا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ظلم کو روکا ہے. فرمایا ایمان والو، تم پر مقتولین کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو پھر اسی قاتل غلام کو ہی اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا. اور عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور اگر کسی شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو اس کی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیروی کی جائے. معافی کی جو ہے دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ قتل ہی معاف کر دیا جائے اور دیت بھی نہ لی جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ قصاص نہ لیا جائے، دیت لے لی جائے، یہ بھی معافی ہی ہوتی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی دیت لے لیکن اس میں سے بھی کافی کچھ چھوڑ دے، تو یہ مقتولین کے ورثاء جو ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس مسئلے کو احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم. صاحب استطاعت اور جو ہے مالدار آدمی اگر
ادائیگی میں لیٹ کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیت کا لے لینا بھی تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اور اگر کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک سوال جو ہے وہ زیر بحث آ سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں صحیح بخاری کتاب الدیات باب لا یقتل المسلم بکافر، حدیث نمبر 6915، مسلمان کو کافر کے بدلے میں نہ قتل کیا جائے گا، یہ باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو عنوان کے تحت بیان کیا ہے کہ مسلمان آدمی کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ زندگی کس طرح ہوئی؟ زندگی اس طرح ہے کہ لوگ اس سخت سزا کے ڈر سے اس گناہ کے کرنے سے رک جائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے، جس مسئلے کی سزا سخت ہو اس کے جو ہے نا وہ اندر ملوث ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور جس شخص کو پتہ ہو کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا یا مجھے بھاری جو ہے وہ دیت ادا کرنی پڑے گی، تو وہ کس صورت قتل کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے گا، کچھ اور کرے گا جس کے ساتھ اس کی جان نہ جائے۔ تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ قوانین ہیں اس میں زندگی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ امن اور سکون ہے۔ ایسے ممالک جہاں پر حدود اللہ کا نفاذ ہے وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے، بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں شریعت کی حدود نافذ نہیں ہیں وہاں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا مفہوم ہے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدری علامات، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، آمنو امن سے نکلا، امن ایمان، مومن اردو میں بولا جاتا ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے لفظی معنی ہے لکھ دیا گیا ہے، یا جو چیز لکھ دی گئی تمہارے نصیب میں یعنی وہ فرض کر دی گئی۔ علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، فی القتلى مقتولین میں۔ آپ کو بتایا ہے کہ القتلہ جو ہے یہ قتیل ان کی جمع ہے، اور یہ فعیل بمعنی مفعول ہے یعنی مقتول، قتلہ یعنی مقتولین۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے ہی قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی، پس جو شخص کے معاف کر دیا جائے، عفی عفو سے ہے، عفو و درگزر اردو میں بولا جاتا ہے، لہو اس کو من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے۔ ہاں جی، جو مقتول کے وارثین ہیں وہ قاتل کے شرعی طور پر تو بھائی ہی ہیں، کیونکہ تمام ابن آدم آپس میں بھائی ہیں۔ تو رب العزت نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی ٹپک رہی ہے۔ شیئن، کچھ بھی، ہاں جی، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، اس کی معاف کرنے کی صورتیں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، واداء، اور ادائی کرنی ہے اس کی طرف بھی احسان، اچھے طریقے سے، اس ادائیگی کو لیٹ نہیں کرنا، کمی نہیں کرنی، جو طے ہو گیا وہ اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ولکم، اور تمہارے لیے، فی القصاص،
قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ تقوی اور متقی اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذر یا اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، اور وہ ہے الباب۔ الباب لب سے نکلا ہے، لب کا معنی عقل ہوتا ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تو باقی اکثر الفاظ آپ کی اردو زبان کے ہیں، چند ایک بار بار آنے والے ہیں۔ تو اردو زبان میں مستعمل الفاظ کا ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، کتب علیکم قصاص، تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے قصاص بدلہ لینا، فی القتلى مقتولین کے بارے میں۔ الحر بالحر، حر اور حریت آزادی کو کہتے ہیں، ہاں جی، تحریک آزادی کو تحریک حریت کہتے ہیں۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور انثی مؤنث کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت سے قصاص لیا جائے گا، اور ایک کے بدلے میں دوسرے کو، بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس شخص کو معاف کر دیا گیا، عفی عفو و درگزر، معافی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، من اخی اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں اس کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کی جائے گی اچھے طریقے سے۔ اتباع اردو میں بولا جاتا ہے، اتباع تابع متبع سنت، معروف ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَأَدَاءٌ، اور ادائی کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ذَلِكَ تخفیف، یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو شخص بھی زیادتی کرے، اعتدا زیادتی کرنا، تعدی حد سے بڑھنا، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو شریعت کے قوانین اور اصول ہیں اس کے عین مطابق فیصلہ کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ القصاص ڈائریکٹ قصاص اردو میں بولا جاتا ہے، حیات بھی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، حیات جاوداں بھی کہا جاتا ہے۔ یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اور متقی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے پرہیزگاری کے معنی میں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔